السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو ایپیسوڈ 13 میں کل ہی آنی تھی، مگر آپ سب کا رسپانس اتنا لو ہے کہ ہمت ہی نہیں ہوتی ہے آپ لوگوں کو خوش کرنے کی۔ آپ سبھی تو ہماری نا ایک مانتے ہیں اور ہم آپ کی خوشی کے لیے ڈفرینٹ ویرائٹیز کے ناول لاتے ہیں۔ آج کائنڈلی ہمارا نیو ناول عشق کا مقبرہ بھی ریڈ کر لیجئے گا۔ اس ناول پر رسپانس اچھا رہا تو اس والے ناول کی ڈبل ایپیسوڈ دوں گی، مگر یہ یقینی بنائیں کہ عشق کے مقبرے کی جو آج کی ایپیسوڈ ہے اس پر 1.5 کے ویوز پورے کر دیں۔ بس کسی طرح آج والی ایپیسوڈ پر جو آج اپلوڈ ہوگی ویوز پورے کریں گے تو کاستی دوپٹے والی ایک ناول کی ڈبل ایپیسوڈ آئے گی، اگر آج آپ اس والے ناول پر رسپانس اچھا دیں گے تو، ورنہ اسی آپ کو ایک قسط سے گزارا کرنا پڑے گا۔ اس لیے جلدی سے جائیں ہمارے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں جا کے عشق کے مقبرے کی ویڈیو کو، وہاں ایک اچھا سا کمنٹ چھوڑ کے آئیں تاکہ ہم آپ کو اس والے ناول کی اچھی سی ایک اور ایپیسوڈ دے سکیں۔ شانزے کہاں ہیں؟ سعدیہ بیگم کے پاس آ کر رکتا ہوا وہ بے صبری سے پوچھتا ہوا، ساتھ ہی اپنی متلاشی نظریں چاروں طرف دوڑائی تھیں۔ چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکتے، وقت نے کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو شانزے کا؟ جاؤ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ جا کر بیٹھو، سرد لہجے میں بولتی ہوئی وہ احسن کو وہیں چھوڑ کر اپنے ساتھ بارات میں مہمانوں کے پاس گئی تھیں۔ احسن بھائی، یہ شانزے بھابی نے آپ کے لیے دیا تھا۔ فلزا نے ہاتھ میں موجود کاغذ کا ٹکڑا احسن کی جانب بڑھایا تھا۔ میں جانتی ہوں جب میرا الوداعی خط آپ کو ملے گا تو آپ کا اور میرا تعلق بدل چکا ہوگا۔ شانزے کے تلاش میں ہارتی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ مجھے محبت سے ملوانے کے لیے آپ کا بہت شکریہ احسن، میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے بھی کسی سے محبت ہوگی، وہ بھی بے تحاشا۔ مگر میری محبت صرف یک طرفہ ہی رہی۔ کاغذ پر گرے آنسوں کے گہرے نشانات احسن کو شانزے کی کیفیت کا اندازہ لگا گئے تھے۔ وہیں شانزے کا پہلی بار اظہار محبت پڑھ کر وہ اپنے قدموں سے لڑکھڑایا تھا۔ مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا، منصب دلبری پر کیا مجھ کو بحال کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں آج دل میں بار بار ایک خیال آ رہا ہے، کاش آپ کو بھی مجھ سے محبت ہوئی ہوتی۔ پھر جب میں آپ سے کہتی کہ مجھے کسی اور سے محبت ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا کہ اپنے محبوب کے منہ سے کسی اور کے لیے محبت کا اظہار سن کر کیسا محسوس ہوتا ہے۔ مگر ابھی حالات میرے خلاف اور آپ کے ساتھ ہیں، تبھی تو میری محبت اور مجھے رون دیا گیا۔ خیر، اب آپ کا اور میرا کوئی تعلق نہیں رہا۔ شادی بہت بہت مبارک ہو احسن جبار ملک۔ آج میں نے اپنے دل سے آپ کی محبت آپ کے گھر کی دہلیز پر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ایک آخری شکریہ اور کہنا یہ ہے کہ آپ کو میری زندگی کو برباد کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ شانزے کے لکھے گئے الفاظ سے اندر تک چھلنی کرتے ہوئے احسن کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ ابھری تھی۔ کیسے ختم ہو سکتا ہے تمہارا اور میرا رشتہ شانزے؟ ہمارا رشتہ کسی کاغذ کا محتاج تھوڑی تھا۔ کیا جس سے محبت کی جائے اسے ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ احسن سانس لینے میں دشواری محسوس کرتا وہ حال سے باہر آیا تھا۔ کیوں ختم نہیں ہو سکتا؟ طلاق ہو سکتا بھائی، یہ رہے آپ کے اور شانزے کے طلاق کے کاغذات جو کورٹ میں جمع ہو چکے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں آئے ہیرے کو چھوڑ کر اپنے لیے خسارہ چن لیا ہے۔ آپ کو دوسری شادی بہت مبارک ہو۔ احسن کے ہاتھ میں کاغذات تھماتا ہوا وہ تعصب سے گردن ہلا کر اسے دیکھ کر حاضر حال کے اندر گیا تھا، جہاں انہیں سعدیہ بیگم سے اس شادی سے جانے کی اجازت درکار تھی۔ میں نے کھو دیا شانزے کو۔ اپنی اور شانزے کی سائن دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو چپکے سے ٹوٹ کر بہہ نکلا تھا۔ ہم انسان ناشکرے ہی ہوتے ہیں جب جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اسے سنبھال نہیں پاتے، بس دوسرے کی چاہ کیے اسے کھونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر جب وہی چاہ آپ کو مل جائے تو اس کی قدر نہیں رہتی اور اپنے ہاتھوں سے گنوائی شے کو واپس پانے کی امید میں ساری عمر خود کو پچھتاوے کے گہرے کنویں میں اتار کر تڑپتے رہتے ہیں۔ یہی حال احسن کا ہوا تھا۔ جب اسے آج اس کی محبت آیت مل گئی تھی تو آج اس پر شانزے سے محبت کا اچانک انکشاف ہوا جو اس کے لیے حد درجہ کربناک تھا۔ وہ آج اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا جو اس سے دور، بہت دور چلی گئی تھی، جس کا دوبارہ ملنا شاید ہی اس کے مقدر میں ہو۔ بڑے معصوم جذبوں سے وہ اپنے نرم ہاتھوں پر وفا کی سرخ مہندی سے کسی کا نام لکھتی ہے جسے وہ پیار کرتی ہے، مگر وہ ناسمجھ لڑکی
ابھی تک یہ نہیں سمجھی، یہ اجلے رنگ ہاتھوں پر کبھی ٹھہرا نہیں کرتے۔ محبت تو حقیقت ہے، کوئی سپنا نہیں ہوتا۔ کسی کا نام لکھنے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ بہت گہرا رنگ آیا ہے نا میری مہندی کا ماما۔ اپنے ہاتھوں میں مہندی سے لکھے احسن کے نام کو دیکھ کر وہ خوشی سے مسکرائی تھی۔ احسن کہاں گیا ہے؟ وہ جو آیت کو اکیلے بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس آئی تھی، مگر آیت کو مسکراتے ہوئے دیکھ کچھ وقت کے لیے چپ ہوئی تھی۔ بالآخر وہ پوچھ ہی گئی تھی، پتہ نہیں۔ اپنے ہاتھوں پر نظر جمائے وہ شانے اچکا گئی تھی۔ آیت، احسن کہاں جاتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کیا کرتا ہے، ان سب کی خبر رکھنا تم پر لازم ہے۔ انہوں نے اسے اپنے طریقے سے سمجھانا چاہا تھا۔ میں اس کی وائف بننے جا رہی ہوں، پیے نہیں ماما، جو میں اس کے آنے جانے اٹھنے بیٹھنے کی خبر رکھوں۔ پل میں آیت کے چہرے کی مسکراہٹ بیزاریت میں تبدیل ہوئی تھی۔ آیت بچے، ماما پلیز، شادی کے دن ماما اپنی بیٹیوں کو شوہر کو قابو میں رکھنے کی ٹپس دیتی ہیں، مگر آپ مجھے اس کی جاسوسی کرنے کی تلقین کر رہی ہیں، حد ہی ہو گئی ہے۔ کیسی ماما ہیں آپ؟ خود کو کمپوز کرنے کی خاطر وہ اپنی ماتھا پٹی سیٹ کرتی ہوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے مسکرائی تھی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آیت کی بیزاریت پر وہ جبراً مسکراہٹ لیے وہاں سے اٹھی تھی۔ اتنا تو وہ اپنی بیٹی کو جانتی تھی کہ وہ اپنے علاوہ کسی کی سننے کی عادی نہیں تھی۔ آج وہ اپنی ہی ضد پر ہی تو احسن کے نام کی مہندی لگائے اس کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ کیا ضرورت تھی یار ان سب کی؟ ویسے تم گھر بھی تو آ سکتے تھے۔ سارم ٹیبل پر رکھے گفٹس دیکھتا وہ مسکرا کر گویا ہوا تھا۔ یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے ملتا چلوں۔ ویسے جم کیوں نہیں آ رہے تم؟ ریوالونگ چیئر پر جھولتے شہرام کو دیکھ وہ تفتیشی انداز میں اسے دیکھتا پوچھ گیا تھا، ایک شعر پڑھا تھا میں نے، عرض کروں؟ ارشاد ارشاد۔ وہ شہرام کے بدلے انداز کا راز جاننے کے لیے فوراً سے گویا ہوا تھا۔ کتابوں میں دل نہیں لگتا اب جب سے پڑی ہیں آنکھیں اس کی۔ انابل لبوں پر پھیلی مسکراہٹ آنکھوں میں ابھرتی ایک الگ ہی چمک سارم کو بہت کچھ سمجھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ آر یو ان لو ود سم ون؟ آنکھوں کو چھوٹی کیے وہ شہرام کے مسکرائے چہرے پر اپنی جانچتی نظریں گاڑے وہ اسے کہکا لگاتے دیکھ سارم کی گردن نفی میں ہلانے لگی تھی۔ 2 مہینے نہیں ہوئے تجھے پاکستان آئے ہوئے اور تو محبت میں گرفتار ہو گیا اور غالب صاحب بن گئے۔ شہرام کے تھوڑی دیر پہلے سنائے گئے شعر پر ٹونٹ کر گیا تھا وہ۔ محبت وقت تھوڑی دیکھتی ہے، جب ہونی ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اپنی خاموش محبت کا راز سارم پر افشاں کرتا ہوا وہ ہاتھ میں پکڑے پین سے کھیلنے لگا تھا۔ کس سے محبت میں گرفتار ہوئے ہو تم؟ تجسس کے مارے سارم اپنی چیئر کو مزید قریب کر گیا تھا۔ لڑکی سے؟ شرارت سے بھرپور کہکا لگاتا ہوا سارم نے تعصب سے گردن ہلائی تھی۔ حد کرتے ہو تم، اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے تمہیں محبت لڑکی سے ہی ہوئی ہوگی۔ کون ہے؟ کیسی دکھتی ہے؟ کہاں کی ہے؟ کب ملواؤ گے؟ بے صبری سے سوال کرتا ہوا وہ شہرام کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ کو دیکھ کر تاولا ہوا تھا۔ ابراہیم انکل کی بیٹی ہے۔ نہ کر یار، صدمے کی حالت میں بولتا ہوا وہ شہرام کو کہکا لگانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہاں مگر وہ ذرا بھی ابراہیم انکل جیسی نہیں ہے، سب سے الگ ہے وہ، مستقل مزاج ہے، نہ زیادہ ہنستی ہے نہ بولتی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں جب دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے بہت کچھ اپنے دبائے ہوئے ہے وہ۔ میری ہر بات پر گردن ہلاتی ہے، کوئی بحث و مباحث نہیں کرتی، بس میری ہر بات مانتی ہے۔ اس کی یہ کوالٹی ہی اسے میرا اولین انتخاب بناتی ہے۔ مجھے لگتا ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ میچ ثابت ہوں گے۔ سنجیدگی سے بولتا ہوا وہ ارینا کو اپنے کیبن کی سمت آتے دیکھ اپنے بال سیٹ کرنے لگا تھا، جو ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی پریشانی پر بکھرے ہوئے اس کی پروکار وجاہت کو مزید نکھار رہے تھے۔ بس یار بس کر، کیا وہ آ رہی ہے یہاں؟ شہرام کو اپنے سیٹ کردہ کالر
اور بالوں کو سیٹ کرتے دیکھ سارم شرارت سے گویا ہوا، علینا آ جائیں۔ علینا کے ناک کرنے سے پہلے ہی شہرام اسے اندر آنے کی اجازت دے گیا تھا۔ آئی ایم سوری سر، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے گیسٹ آئے ہوئے ہیں، میں بعد میں آتی ہوں۔ کوئی بات نہیں علینا، یہ ویسے بھی جا رہے ہیں، آپ آ جائیں۔ علینا کی آواز پر سارم نے فوراً سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور واپس سے شہرام کی سمت مڑتا وہ داد دینے کے انداز میں مسکرایا تھا، مگر اگلی ہی پل شہرام کے الفاظ اسے سخت ناگوار گزرے تھے۔ مگر خود پر ضبط کرتا وہ شانے اچکاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بڑا ہی بے غیرت ہے تو، یہ تجھے آج پتہ چلا ہے؟ ہنستا ہے وہ سرگوشی انداز میں اپنے بغل گیر ہوئے تھے۔ بائے جاتے ہوئے سارم علینا سے مخاطب ہوا تھا، جس پر وہ ہلکا سا مسکراتی ہوئی شہرام کی سمت بڑھی تھی، جو سارم کو الوداع کرنے کی خاطر کھڑا ہوا تھا۔ بڑی بڑی گہری سی آنکھیں جو کسی بھی قسم کے میک اپ سے پاک شہرام پر ٹکی ہوئی تھیں، باریک لب، لائٹ پنک کلر کی لپسٹک سے سجے چھوٹی سی ناک جس میں چمکتی نوز پن اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ ویٹرس ڈریس میں نازک سی لڑکی واقعی میں ہی سب سے الگ تھی۔ کچھ تو تھا جو اسے سب سے الگ بناتا تھا، مگر کیا؟ علینا کا بھرپور جائزہ لیتا وہ دونوں بازو سینے پر باندھے ہوئے کھڑا سوچ میں گم تھا۔ سر؟ جی علینا بولیں۔ علینا کے پکارنے پر وہ حواس میں لوٹتا ہوا واپس سے چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ سر، شاہویز غضنفر کی برتھ ڈے پارٹی کی بکنگ کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ بولیں۔ وہاں متن گوش ہوا تھا۔ سب کچھ ہو جائے گا سر، ڈنر سے لے کر رومز تک، بٹ اس نے ناسمجھی سے علینا کو دیکھا تھا۔ سر، ایونٹ مینیجر 2 دن سے ہوٹل نہیں آ رہے ہیں اور پارٹی آج رات ہی ہے، فون کریں اسے۔ شہرام نے فوراً اسے مشورہ دیا تھا۔ وہ کال پک نہیں کر رہے۔ لب تر کرتی ہوئی وہ سر جھکا گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ شہرام کے چہرے پر پریشانی کے عناصر ظاہر ہوئے تھے۔ کینسل نہیں کر سکتے سر، جمال سر کا آرڈر ہے یہ۔ پریشانی میں اپنا چہرہ مسلتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کیبن کا چکر کاٹنے لگا تھا۔ اتنے شارٹ نوٹس میں ایونٹ پلانر کہاں سے آئے گا؟ شہرام کو پریشان ہوتے دیکھ وہ لب دبائے کھڑی تھی۔ ایک آئیڈیا ہے میرے پاس، علینا نے فوراً سے دیکھا تھا۔ لیٹس گو، اسے اپنے پیچھے آنے کی تلقین کرتا ہوا وہ کار کی چابی اٹھائے نکلا تھا، جس پر علینا نفاست سے قدم اٹھاتی ہوئی بڑھی تھی۔ چلو چلو، جلدی چلو علینا، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اسے سست روی سے آتے دیکھ وہ رک کر بولا، یس سر۔ چلتی ہوئی اپنی ڈھیلی سی شرٹ کو سیٹ کرتی شہرام کے برابر میں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اتنا آرام سے چل کر آئی ہیں، پھر بھی سانس پھول رہے ہیں آپ کے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ علینا کو گہرے سانس لیتے دیکھ وہ فکر سے گویا ہوا تھا۔ نہیں ٹھیک ہوں میں، چلیں سر؟ ہاں۔ خود کو کمپوز کرتی ہوئی وہ کار میں جا کر بیٹھی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ شہرام کو گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے دیکھ وہ پوچھ گئی تھی۔ تم اور میں یہ پارٹی پلان کریں گے ایز اے ٹیم۔ پارکنگ ایریا سے گاڑی نکالتا وہ بنا علینا کو دیکھے بولا تھا۔ پر سر، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ شہرام کو ڈرائیونگ کرتے دیکھ وہ چونک کر بولنے لگی تھی کہ شہرام نے اسے خاموش رہنے کا حکم صادر کیا۔ کچھ کھانا ہو تو ابھی بتا دو، پھر ٹائم نہیں ملے گا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں لگ رہی۔ علینا کو انگلیاں چٹکتے دیکھ وہ گاڑی کی سپیڈ سلو کر گیا تھا۔ یہ سیٹ بیلٹ لگا لو۔ گاڑی سائڈ پر روکتا ہوا علینا کی سمت ہلکا سا جھکا تھا، جس پر وہ اپنا سانس روک کے اسے دیکھنے لگی تھی جو اس کے حد درجہ قریب تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سیٹ بیلٹ لگا رہا ہوں۔ سیٹ بیلٹ لگا کر دور ہوتا وہ مسکرایا اس کے پل میں سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر۔ تمہارے ساتھ فلرٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا، بہت عزت کرتا ہوں تمہاری۔ سنجیدگی سے بولتا ہوا وہ علینا کی پریشانی بھانپ گیا تھا۔ تمہارے ساتھ تو فلرٹ کرنا بھی چاہوں تو کر ہی نہیں سکتا، آخرکار تم ابراہیم انکل کی بیٹی ہو بھائی۔ خاصا دوستانہ انداز اپنا وہ علینا کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ شہرام کی بولتی نظریں ہمیشہ کی طرح پریشان ہوتی ہوئی
وہ باہر کے مناظر دیکھنے لگی تھی۔ ویسے تم انکل کی بیٹی لگتی نہیں ہو۔ حلیمہ کے چہرے کے تمام رنگ فک ہوتے دیکھ شہرام نے اپنا جملہ پورا کرنا چاہا تھا مگر خاموش رہ گیا۔ جلدی سے اوپر دیا ٹارگٹ پورا کر دیں۔ ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں ختم۔ تو نیوز یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اگلی ایپیسوڈ اس کی آج ہی چاہتے ہیں تو جلدی سے عشق کے مقبرے کی آج کی ایپیسوڈ پر 1.5 کے پورے کر دیں، پھر کاسنی دوپٹے والے کی ڈبل ایپیسوڈ آئے گی آج۔